شمائلہ کی بیٹیاں آ کر بھابھی سے سارا دن کام کرواتی تو منور صاحب شمائلہ سے کہتے کہ بیٹیوں کو بولو اپنے گھر رہا کریں اور بہو پر کاموں کا بوجھ نہ ڈالا کریں۔ یہ سن کر شمائلہ اپنی بہو کو مارنے لگی اور بولی، خبردار میرے شوہر کو پٹیاں پڑھائیں تو۔ اوپر سے منور صاحب آ گیا اور انہوں نے شمائلہ کو بہت مارا تو بیٹیوں نے بھائی کو بتایا کہ ابا تمہاری بیوی کے ساتھ پکڑا گیا، تو اماں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اماں کو پیٹ ڈالا، تو حیدر نے بیوی کو طلاق دے کر ابا سمیت گھر سے نکال دیا۔ تو ماں بیٹیاں جشن منانے لگیں کہ تبھی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب حیدر۔ بھابھی، او بھابھی، کتنی دیر سے آواز لگا رہی ہوں، کہاں ہو؟ حیدر کی بڑی بہن نے سارا کو آواز لگائی جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹے سے لتھڑے ہاتھ لے کر وہ کمرے میں آئی جہاں اس کی بڑی نند فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگا رکھا تھا۔ بھابھی، یہ میرے بیٹے نے ڈائپر خراب کر لیا ہے، پلیز اس کا ڈائپر چینج کر دیں۔ میں نے ہاتھوں میں ابھی نیل پینٹ لگائی ہے، خراب ہو جائے گی۔ ایک ادا سے کہتے ہوئے بڑی نند نے پھر سے فون کان سے لگا لیا۔ سارا نے ایک بے بس نگاہ اپنے آٹے والے ہاتھوں پر ڈالی۔ کچن میں سارا کام بکھرا پڑا تھا۔ آج شام چھوٹی نند کے رشتے والوں نے آنا تھا۔ سارا کی ساس شمائلہ نے پہلے ہی اسے 10 ڈشز کے نام بتا دیے تھے جو اسے پکانی تھی اور اب کچن سے بلا کر اسے اپنے بچے کے ڈائپر چینج کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سارا نے اپنے ہاتھ دھوئے اور بچے کا ڈائپر چینج کر دیا۔ بہن کے رشتے والے آج دیکھنے آ رہے تھے مگر سارا کی یہ بڑی نند ہفتہ پہلے ہی ماں کے گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی 3 چھوٹی نندوں نے الگ جینا حرام کر رکھا تھا۔ کبھی وہ سارا کو آواز دیتی، بھابھی ہمارے کپڑے استری کر دو، تو کبھی کہتی ہمارے سر میں تیل لگا دو۔ سارا بیچاری گھر کے تمام کام کرتے ہوئے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ 20 افراد کی دعوت تھی۔ سارا نے بڑا پتیلا سالن کا چولہے پر چڑھایا۔ تبھی چھوٹی نند نے آواز لگائی، سارا بھابھی کب سے آپ کو بلا رہی ہوں، آپ کو ذرا بھی احساس ہے آج میرے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے میرا فیشل کرنا ہے، لیکن آپ کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ امی دیکھ رہی ہیں بھابھی کو، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی میرا فیشل تاکہ لڑکے والوں کو میں پسند نہ آؤں اور یہیں بھائی کے گھر پر بیٹھی رہ جاؤں۔ چھوٹی نند نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا تو شمائلہ جو لاؤنج میں بڑی سی اسکرین پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی یکدم بپھر کر بولی، یہ کلموہی تو چاہتی ہی یہی ہے کہ صرف یہی شوہر کے دل پر راج کرے، باقی میری بیٹیاں تو برباد ہو کر پھرتی رہیں۔ نکل کچن سے، صبح سے گھسی ہوئی ہے، 2 لوگوں کا کھانا بنانا تھا، اب تک وہی نہیں بنا، چل میری بیٹی جو کہہ رہی ہے وہ کر۔ شمائلہ نے پلٹ کر بہو کو جھاڑ پلائی۔ سارا کی کمر دکھ رہی تھی، خود وہ 2 ماہ کی حاملہ تھی، اس کی اپنی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور چولہا بند کر کے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹی نند تسلی کے ساتھ اپنا فیشل کروانے لگی۔ ہاتھوں، پیروں، چہروں، ہر طرح کی رگڑائی کروانے کے بعد 2 گھنٹوں میں اس نے سارا کو جانے کی اجازت دی۔ سارا بیچاری کمرے سے نکلی تو سامنے ہی شمائلہ کھڑی کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کچن کا کام کون دیکھے گا؟ مہمان آنے والے ہیں، شام سر پر کھڑی ہے اور تجھے ابھی تک اتنی فرصت نہیں ملی کہ ایک سالن ہی بنا لے، صرف اسی لیے نا کہ میری ناک کٹ جائے آنے والے مہمانوں کے سامنے اور وہ رشتے سے انکار کر کے چلے جائیں۔ شمائلہ نے کڑک لہجے میں کہا تو سارا بیچاری رونے والی ہو گئی۔ امی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ چھوٹی کا فیشل کر دوں، اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، ابھی بنا دیتی ہوں کھانا۔ مری مری آواز میں کہتی سارا کچن میں جانے لگی اور تبھی اندر سے دوسری والی نند باہر نکلی۔ اس کے پیچھے اس کے 2 بچے روتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ امی دیکھیں نا، چھوٹو نے اپنے کپڑوں پر داغ لگا لیا ہے، میں نے سارا سے استری کروا کر وہاں رکھے تھے، اس نے کھیل کھیل میں اٹھا کر اس کے اوپر میری لپسٹک مل دی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے باقی کپڑے تو ادھر ہیں بھی نہیں۔ کچن میں جاتی ہوئی سارا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، شمائلہ اور دوسری نند اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سارا کو پتا تھا کہ اب یہ کپڑے دھونے کا کام بھی اسی کے سر پر پڑے گا اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ شمائلہ نے بیٹی کے ہاتھ سے بچے کی شرٹ لی اور سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لے جا شاباش، جلدی سے اس کو دھو کر تار پر ڈال دے، پھر سالن پکا لینا، سالن بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے، بچہ رات کو پہنے کا کیا؟ اس کی ماں بیچاری پریشان ہو رہی ہے۔ سارا کا دل چاہا وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔
صبح فجر کی اذان سے لے کر اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھی تھی، مگر شمائلہ اور اس کی بیٹیاں تھیں کہ اسے بیٹھنے ہی نہ دے رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک کام اس کے سر پر ڈالی جا رہی تھیں۔ سارا جانتی تھی رات مہمانوں کے آنے سے پہلے حیدر آ جائے گا اور اس نے آتے ہی پوچھنا تھا کہ مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ ایسے میں شمائلہ نے سارا ملبہ سارا کے سر پر ہی ڈال دینا تھا کہ اس نے صبح سے لاپرواہی کی اور کھانا نہیں پکایا۔ سارا نے سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا، مغرب کی اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ مہمانوں کو 7 بجے آ جانا تھا اور کچن کا سارا کام ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ سارا نے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، نہیں امی، آپ آپی سے کہیں کہ یہ خود ہی دھو کر تار پر ڈال دیں، میں نے کھانا بنانا ہے، میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ سارا نے بولنے کی ہمت تو کر لی لیکن اپنی مصیبت کو دعوت دے ڈالی تھی۔ شمائلہ ہاتھ نچا نچا کر اسے باتیں سنانے لگی۔ ساس کو جواب دیتی ہے، بے حیا لڑکی، اتنا پکانے کی رٹ کیا لگا رکھی ہے صبح سے؟ کہیں تیرا تو کوئی چکر نہیں آنے والے مہمانوں کے ساتھ؟ بتا مجھے کل موہی۔ سارا ہکا بکا کھڑی ساس کی چلتی زبان دیکھ رہی تھی، جبھی اچانک اندر کمرے سے منور صاحب باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ وہ سارا کے سسر تھے اور انہیں سارا پر ہونے والے ظلم و زیادتیوں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ بس کرو شمائلہ، کیا جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر لڑائیاں کیے جا رہی ہو؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تم لوگوں نے اس معصوم کو گھن چکر بنایا ہوا ہے، کبھی سے کچن کے کام کرواتی ہو اور کبھی صفائی ستھرائی کرواتی ہو۔ یہ کام تو چلو ٹھیک ہے، مگر اپنی بیٹیوں کو کہو کہ اپنے کام تو خود کر لیں۔ یہ کام بھی وہ معصوم کر رہی ہیں، اس کی حالت تو دیکھو، اس کا رنگ زرد پڑ رہا ہے۔ منور صاحب نے سخت لہجے میں کہا تو شمائلہ آنکھیں پھاڑے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہائے ہائے منور صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ بہو کی شان میں قلابلے ملائے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ کہاں جائیں یہ معصوم؟ ایک ماں کا گھر ہی تو ہے جہاں یہ کبھی کبھار آ جاتی ہیں۔ اب کیا انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں کیونکہ یہاں تمہاری بہو کا راج ہے؟ شمائلہ کی بات پر منور صاحب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار ٹیبل پر پٹخا اور بولے، کبھی کبھار نہیں آتی، ہر دوسرے روز آ جاتی ہیں اور آ کر اپنے کھانے پینے، کپڑے دھونے، استری کرنے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے منہ دھلوانے کا کام بھی سارا سے کرواتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے کہو اپنے گھر رہیں اور اپنا گھر سنبھالیں۔ یہ گھر سارا کا ہے، تمہاری بیٹیوں کا نہیں۔ منور صاحب سختی سے کہتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شمائلہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ انہیں اپنے شوہر کی بہو کی حمایت کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اندر سے ساری نندیں بھی ماں کے ارد گرد آ کر اکٹھی ہو گئی تھیں اور اب کڑے تیوروں سے سارا کو گھور رہی تھیں۔ کچن کے دروازے کے بیچ میں کھڑی سارا کی جان پر بنائی تھی، اسے پتا تھا منور صاحب کی یہ حمایت اس کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ شمائلہ سارا کو کچھ کہتی، انہیں دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا حیدر نظر آیا۔ کھا جانے والی نگاہوں سے شمائلہ نے سارا کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹیوں کو لے کر اندر پلٹ گئی۔ سارا بھی خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے پورے دن کی تھکاوٹ کا اثر تھا یا اس بات کی پریشانی کہ شمائلہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ سارا کے بنائے ہوئے تمام کھانوں میں نقص رہ گیا۔ روٹیاں کچی رہ گئیں، سالن میں نمک تیز ہو گیا اور بریانی کے چاول بالکل حلوہ بن گئے۔ مہمان آئے تو اندر سے کلو کے حساب سے میک اپ تھوپ کر سارا کی چھوٹی نند باہر نکل آئی۔ آنے والے مہمان شمائلہ سے بڑھ کر ناقدین تھے۔ سارا کی چھوٹی نند ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ وہ فطرتاً تھوڑی منہ پھٹ تھی، اپنے آپ کے آگے وہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، مگر رشتہ لے کر آنے والے لوگ بھی ذرا تیز مزاج کے ہی تھے۔ انہیں سارا کی چھوٹی نند سارا پسند نہ آئی۔ سونے پر سہاگا تب ہوا جب سارا نے ان سب کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا دیکھ کر تو ان کے ماتھے پر بال ہی پڑ گئے۔ سارے ہی مہمان تقریباً بغیر کھانا کھائے اٹھ کر جانے لگے۔ سارا کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ شمائلہ جس کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی، اسے پتا تھا مہمانوں کے جاتے ہی اس کی شامت آنے والی ہے۔ مہمانوں کے رخصت ہونے سے پہلے شمائلہ نے ان کے ساتھ آنے والی ایک خاتون سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، تو پھر ہم آپ کی جانب سے ہاں سمجھیں، کب آ رہے ہیں آپ باقاعدہ طور پر منگنی کرنے؟ شمائلہ کی بات پر آنے والی خاتون نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، ارے نہیں بہن، ہمیں تو معاف ہی رکھو، جس قدر لمبی اور تیز زبان تمہاری لڑکی کی ہے، ہم نے اسے گھر لا کر خود گھر سے باہر نہیں ہونا، اور اپنے گھر میں سلیقہ طریقہ تو دیکھو، کھانے میں ذرا لطف نہیں آیا،
اس قدر برا کھانا تھا کہ دل گھبرا رہا ہے کہ کہیں پیٹ میں درد ہی نہ ہو جائے۔ یہ شمائلہ کی کھلی بے عزتی تھی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنے والے تو چلے گئے لیکن سارا ملبہ سارا پر گرا۔ دن بھر کے برتن دھو کر جس وقت سارا تھکی ہاری کچن سے باہر نکلی، سامنے ہی شمائلہ اپنی ساری نندوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بدقسمتی سے حیدر کہیں باہر جا چکا تھا۔ کر لیا جو کرنا تھا بی بی، صرف تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے کہ منہ پر انکار کر کے چلے گئے ہمیں وہ لوگ۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ کیوں میری بیٹیوں کے بسے ہوئے گھر برباد کرنا چاہتی ہے؟ اور جو ایک ہے اس کی شادی تو ہونے نہیں دینا چاہتی۔ سب سمجھ رہی ہوں میں تیرے تیور، تو ان سب کو ملازمہ بنا کر یہاں ان پر راج کرنا چاہتی ہے۔ شمائلہ کی زبان چلنا شروع ہوئی تو پھر رکی ہی نہیں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پورا دن کس قدر محنت اور مشقت کی تھی۔ اگر اس کی نندیں بار بار اسے کام کرنے کے لیے کچن سے نہ بلاتی تو کھانا اتنا بد ذائقہ نہ بنتا۔ بس یہی بات کہنے کی اس نے غلطی کر ڈالی۔ امی کتنی بار تو مجھے چھوٹی نے کچن سے بلایا تھا، میں نے اس کا فیشل کیا، آپی کے کپڑے استری کر کے دیے، پورے گھر کی صفائی بھی کی، کسی نے میرے ساتھ مدد نہیں کروائی، اسی لیے کھانا ایسا بن گیا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ سارا کا اتنا کہنا تھا کہ شمائلہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے دن والی بات یاد آ گئی تھی کہ کس طرح منور صاحب نے سارا کی حمایت کی تھی۔ شمائلہ کا دماغ اتنا گھوما کہ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ سارا کے منہ پر لگا دیا۔ وہ نازک سی تھی، پلٹ کر زمین پر جا گری۔ کیسے تڑ تڑ زبان چلاتی ہے میرے آگے، بے شرم! میرے ہی گھر میں رہتی ہے، میرے بیٹے کا دیا کھاتی ہے اور مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار لات سارا کی کمر میں دے ماری۔ ساتھ ہی چھوٹی کھڑی تھی جس کو اپنا رشتہ نہ ہونے کا بے حد غم تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا گلاس سارا کے اوپر انڈیل دیا۔ خود تو مہارانی بنی پھرتی ہے گھر میں اور چاہتی ہے کہ میری شادی ہی نہ ہو، بدصورت کہیں کی۔ اس نے سارا کی حسین صورت کو طنز کا نشانہ بنایا اور پھر تو گویا ان سب کے ہاتھ ہی کھل گئے۔ پورا دن کی تھکاوٹ اور بدمزگی کا غبار انہوں نے سارا کو مار پیٹ کر نکالنا شروع کر دیا۔ سارا فطرتاً تھوڑی بزدل تھی، اس سے اپنے دفاع میں بھی کچھ نہ بولا گیا، بس خاموشی سے زمین پر پڑی مار کھاتی رہی اور روتی رہی۔ نہ جانے شمائلہ اسے کتنی دیر تک مارتی کہ اندر والے کمرے سے منور صاحب باہر نکلے۔ وہ مہمانوں کی موجودگی میں ہی اندر جا کر سو گئے تھے۔ انہوں نے جو شمائلہ اور اپنی بیٹیوں کو زمین پر پڑی سارا کو لاتوں اور ہاتھوں سے مارتے دیکھا تو یکدم ہکا بکا رہ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہٹو پیچھے! کیوں اس طرح غریب کو مار رہی ہو تم لوگ؟ جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، چھوڑو اسے! انہوں نے لپک کر آگے بڑھ کر شمائلہ اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے ہٹایا جو دیوانہ وار سارا پر اپنا غصہ نکال رہی تھیں۔ شمائلہ تو غیظ و غضب میں پاگل ہو چکی تھی۔ وہ یکدم منور صاحب سے الجھ پڑی۔ مارنے دے مجھے اس بدذات کو، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں بار بار اسے بچانے کے لیے بیچ میں کود پڑتے ہیں؟ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کو نپٹانے دیں۔ شمائلہ کی بات پر منور صاحب نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گری۔ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ جہالت کا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم کس قدر گناہ کر رہی ہو۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم لوگوں نے اسے حد سے زیادہ کام کروائے ہیں جس کی وجہ سے کھانا خراب ہوا ہے، اور رشتے سے انکار تمہاری بیٹی کی منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تڑ تڑ کے ان کے سوالوں کے الٹے سیدھے جواب دے رہی تھی، میں خود دیکھ رہا تھا اسے۔ منور صاحب شمائلہ کے ساتھ رہتے رہتے اچھے خاصے جواب دینا سیکھ گئے تھے۔ انہوں نے بھی شمائلہ کو ایک کی چار سنا دیں۔ شمائلہ یکدم اٹھی اور ان کے اوپر پل پڑی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے اوپر جنون سا سوار ہو گیا ہے۔ منور صاحب تھوڑا سا بکھلا گئے، مگر وہ مرد تھے، انہیں بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے شمائلہ کو پیچھے ہٹایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر لگا دیا۔ شمائلہ ہکا بکا رہ گئی۔ خود منور صاحب بھی شرمندہ سے ہو گئے تھے، مگر ان کی چاروں بیٹیوں اور شمائلہ نے اس قدر ہنگامہ مچایا کہ منور صاحب کان لپیٹ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ مگر سارا کی قسمت خراب تھی کہ عین اسی لمحے حیدر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے جو سامنے ماں اور بیٹیوں کا آہ بکا کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سامنے ہی کچن کے دروازے پر سارا کھڑی لرز رہی تھی۔ حیدر کے غصے سے تو وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ شمائلہ نے حیدر کو اندر آتے دیکھا تو اپنے رونے چیخنے میں اضافہ کر لیا۔ وہ ایک دم لپک کر آگے آیا۔ کیا ہوا اماں، کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے ساتھ کھڑی بہنوں سے پوچھا
جو ٹسوے بہانے میں مصروف تھیں۔ اماں نے تو رونا ہی ہے نا بھائی، ان کی زندگی بھر کی کمائی جو لٹ گئی ہے۔ بڑی نند نے نفرت بھری نگاہ سارا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تو حیدر نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیسی کمائی؟ کیا ہوا ہے؟ بڑی نند نے جھوٹے موٹے آنسو صاف کیے اور بولی، یہ جو تمہاری بیوی کھڑی ہے نا، جو شکل سے معصوم لگتی ہے، ابا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اماں نے اسے غلط حرکتیں کرتے ہوئے، اور اماں نے جب ابا سے سوال کیا تو ابا نے اس ہیروین کی خاطر اماں کو ہی برے طریقے سے پیٹ ڈالا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو بتایا تو وہ اماں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بڑی نند کی بات پر سارا کے اوپر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو کس قدر سفاکی سے اس پر تہمت لگا رہی تھی۔ شمائلہ نے بھی نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا جس نے کمال مہارت سے بات کا رخ ہی پلٹ دیا تھا۔ اس نے اور زور زور سے سینے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میرے حیدر، ہائے تیری بیوی نے میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ہائے اپنے سسر کے ساتھ ہی چکر چلا لیا، میں نے پوچھا تو صاف مکر گئی، دیکھ کیسی نیسنی بنی کھڑی ہے، اور خود پکڑا ہے میں نے ان دونوں کو۔ حیدر کا تو دماغ ہی الٹ گیا، وہ یکدم سارا کی جانب پلٹا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ سارا ہکا بکا کھڑی تھی۔ حیدر کے اس طرح چلا کر پوچھنے پر اس کے اوزان خطا ہونے لگے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ سر ہاں میں ہلانا ہے یا نہ میں ہلانا ہے۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی نکلنا بند ہو گئے۔ حیدر مسلسل چلا رہا تھا۔ تبھی شمائلہ نے کہا، یہ کیا بتائے گی؟ تو نے نہیں دیکھا جب بھی اس کے ساتھ میں کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش کرتی ہوں کس طرح تیرا باپ بیچ میں آ جاتا ہے؟ کبھی اس نے اس پر سختی نہ کرنے دی، اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ حیدر کا تو دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ سوچ کے معاملے میں وہ ویسے بھی کچا تھا۔ وہ پلٹا اور دندناتا ہوا باپ کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ شوگر کے مریض تھے، دوا کھا کر بس لیٹنے ہی لگے تھے، باہر ہونے والے تمام ہنگامے سے ناآشنا تھے۔ ویسے بھی انہیں اونچا سنائی دیتا تھا۔ شرم نہیں آتی ابا آپ کو؟ بیٹی کی عمر کی ہے سارا، اور آپ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ سارا اور آپ دونوں کو جان سے مار ڈالوں۔ بغیرت سمجھ رکھا ہے کیا مجھے آپ لوگوں نے کہ میری ناک کے نیچے کچھ بھی کرتے رہیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ منور صاحب ہکا بکا بیٹے کی شکل دیکھ رہے تھے جو غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ تبھی باہر سے روتی پیٹتی شمائلہ اندر آئی۔ بیٹا ان دونوں کو ایسے نہ چھوڑنا، ان کو ایسا سبق دے کہ یہ دونوں یاد رکھیں کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مسلسل روتے ہوئے وہ حیدر کا بازو پکڑے اصرار کر رہی تھیں۔ حیدر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس اچانک افتاد پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر کھڑی سارا مسلسل کانپ رہی تھی، اور تبھی حیدر یکدم پلٹا۔ اشتعال سے اس کا رنگ سیاہ پڑ رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس نے سارا کی طرف مڑ کر کہا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیدر کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ ایک دم سے ہی سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ روتی پیٹتی شمائلہ کے دل کو بھی قرار آ گیا، اور پاس کھڑی نندیں بھی حیرانی سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ انہیں اس ڈرامائی اینڈ کی توقع نہ تھی، مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ سارا کا قصہ تمام ہو گیا ہے، ان کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ خود شمائلہ بھی پرسکون ہو گئی تھی، مگر حیدر اب کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے سارا کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے منور صاحب کے کمرے تک لے آیا۔ انہی کے ساتھ چکر چلا رہی تھی نا، تو نکل جاؤ انہی کے ساتھ گھر سے باہر۔ میرے گھر میں تم جیسے بدذاتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیدر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ہکا بکا کھڑے منور صاحب کا بازو پکڑا اور سارا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین دروازے تک لے آیا۔ سارا کی تو آواز ہی بند ہو چکی تھی، مگر منور صاحب تھوڑا تھوڑا احتجاج کر رہے تھے۔ وہ حیدر سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اتاولا ہو رہا ہے، مگر حیدر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ سارا اور منور صاحب دونوں کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر کھڑے منور صاحب دروازہ پیٹتے رہے، مگر سارا تو بے دم سی ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اندر شمائلہ بےحد مطمئن تھی، اس کی چاروں بیٹیاں حد سے زیادہ خوش تھیں۔ عرصہ ہوا وہ سارا کا یہی انجام دیکھنا چاہتی تھیں۔ بس ابا کے ساتھ نکالے جانے پر انہیں تھوڑا افسوس تھا، مگر بیٹیوں کو باپ سے کوئی خاص لگاؤ ہی نہ تھا۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کر حیدر کے ماتھے پر پیار کرنا چاہا، مگر جو آگ شمائلہ نے لگائی تھی وہ اتنی جلدی ٹھنڈی ہونے والی نہ تھی۔ حیدر کا پورا وجود اس میں جل رہا تھا، اس کا خون ابل رہا تھا۔
وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکرا رہا تھا، کبھی اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگتا اور کبھی راستے میں آنے والی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگتا۔ شمائلہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ حیدر کی غیرت پر وار ہوا ہے، اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ اندرونی طور پر وہ مطمئن تھی، حیدر کے پاس جانے لگی، مگر اسی پل نہ جانے حیدر کو کیا ہوا، وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ شمائلہ اور اس کی بیٹیوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ حیدر نے پستول کا رخ اپنے ماتھے کی جانب کر رکھا تھا۔ میں خود کو گولی مار رہا ہوں اماں، میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں کے نیچے میرے باپ اور میری بیوی کا آپس میں چکر رہا اور میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ میرا خون کھول رہا ہے، میں اپنی نظروں میں گر چکا ہوں۔ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شمائلہ ہکا بکا رہ گئی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حیدر سے انہیں بےحد محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ سارا کو اس کی زندگی میں وہ برداشت نہ کر سکتی تھیں۔ بہنوں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ سب حیدر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا حیدر بھائی، پستول نیچے کر دیں، وہ بدبخت چلی گئی ہے، ہم آپ کی دوسری شادی کر دیں گے، بہن نے آگے ہو کر کہنا چاہا، مگر حیدر نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ٹریگر پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ شمائلہ کی آنکھوں کے آگے اس کی دنیا لٹ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ زور سے بولی، تیرے باپ اور سارا کا کوئی چکر نہیں، مجھے معاف کر دے، میں صرف سارا کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ شمائلہ کی بات پر یوں لگا جیسے زمین کی گردش ہی تھم گئی ہو۔ حیدر نے بے یقین نظروں سے ماں کی جانب دیکھا جو دوپٹہ منہ پر رکھے سسک رہی تھی۔ چاروں بیٹیاں بھی نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھیں۔ کیا کہا اماں آپ نے؟ دوبارہ بولنا، حیدر نے پوچھا تو شمائلہ نے روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتا نہ تھا کہ تو اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا، میں تو بس اس کلموہی کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر تو نے تو اپنے باپ کو بھی نکال دیا اور اپنی بھی جان لینے کے پیچھے پڑا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ شمائلہ کی بات پر حیدر بے دم سا ہو کر وہیں زمین پر گرتا چلا گیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے ایک جھوٹ کے پیچھے لگ کر اپنا بسا بسایا گھر برباد کر لیا تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ پر کیسے ہاتھ اٹھایا اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ اسے سارا یاد آئی جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ دونوں ہاتھ میں سر گرائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اگر سارا ماں بننے والی تھی تو وہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا تھا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ حیدر لپک کر اٹھا۔ کہاں جا رہا ہے حیدر؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو کچھ مت کرنا، مجھے معاف کر دے، شمائلہ نے کہا تو حیدر نے مڑ کر ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اماں، سارا ماں بننے والی ہے، ہمیں طلاق نہیں ہوئی، میں ابھی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ کوئی راستہ مجھے بتا دیں گے، حیدر نے کہا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کھلے دروازے کے باہر منور صاحب بے ہوش سارا کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیدر نے جاتے ہی ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ منور صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، جانتے تھے یہ سب شمائلہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ بیٹے کو ساتھ لیے انہوں نے پہلے سارا کو ہسپتال پہنچایا اور خود محلے کی مسجد کے مولوی کے ساتھ جا کے پاس بیٹھ گئے۔ حیدر کو پوری امید تھی کہ وہ سارا کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ قسمت سارا اور حیدر دونوں پر مہربان تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سارا نے اسے معاف کر دیا۔ شمائلہ زندگی بھر کے لیے بیٹے کی نظروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اب حیدر کبھی بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا۔